وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارماسیوٹیکل کمپنی والے مختلف لوگوں کو ایک سروے کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے سروے کا، جس میں وہ اسپیشلسٹ کے پاس کچھ سوالات بھیجتے ہیں کہ آپ نے یہ دوا استعمال کی تو آپ کا اپنے پیشنٹس کے بارے میں اس میں کیا تجربہ ہے۔ تو ڈاکٹر اپنے ان دواؤں کے بارے میں کتنی دوائیں استعمال ہوتی ہیں، کتنے مریضوں کو ہوئی ہیں، کتنوں کو کیا فائدہ ہوا، ایک سروے جیسا کرتے ہیں۔ اس سروے کا اصل مقصد تو اللہ ہی جانے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ ریسرچ میں بہرحال سروے کی بہت ہلکے درجے پہ ہی صحیح کچھ نہ کچھ اہمیت ہے کہ ایکسپرٹ اوپینین معلوم کریں، لیکن اس میں کوئی کوالٹی کنٹرول نہیں ہوتا۔ جو شخص چاہے کسی بھی ڈاکٹر سے رابطہ کر لے اور اس سے کوئی ویریفیکیشن نہیں کی جاتی کہ وہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے کہ نہیں، وہ اس دوا کے بارے میں جانتا ہے کہ نہیں، اور پھر وہ جو بات کہہ دے۔ 150 لوگ جمع ہو گئے، 50 لوگوں کا ایک سروے کر لیا، ان کو 50 پاؤنڈ دے دیے، 40 جو بھی ان کو لگا، ان کے آدھے گھنٹے کے 30 پاؤنڈ دے دیے، وہ اپنی جیب میں 30 پاؤنڈ رکھ کے سچ جھوٹ جو بھی بولنا چاہیں بول دیتے ہیں۔ تو اگر تو کوئی اس میں جھوٹ بولتا ہے بددیانتی سے، وہ دوا اس نے استعمال نہیں کی اور پھر بھی اس کو لکھ کے دیتا ہے، تو ظاہر بات اس کا وہ پیسہ حرام ہے، اس نے ان کو دھوکہ دیا۔ لیکن فارماسیوٹیکل کمپنی والے ظاہر بات اتنے معصوم نہیں ہوتے، ان کو سب باتیں کہانیاں سب معلوم ہوتی ہیں کہ کون کیا کرے گا، کیسے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کو خود ہی اس طرح کا لوز رکھا کیوں ہے واللہ عالم، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک خاموشی سے ایک نیا طریقہ ہے لوگوں کو میسج دینے کا، کہ مثلا اگر آپ نے ہماری دوا کا تجربہ کیا ہوتا تو ہم آپ کو دوبارہ وہ سروے بھیجتے تھے۔ ایسا نہیں کرتے کہ ایک دفعہ بھیج دیں، ابھی آپ کو دیا، آپ نے اس دفعہ سروے نہیں کیا، اس لیے کہ آپ کو یہ احساس تھا کہ یار میں نے دوا تو کبھی دی نہیں، میرا تجربہ نہیں ہے، تو اس میں سے کئی ایک کرنے لگتے ہیں کہ ہم بھی ذرا دفعہ تو 4 سے دیکھ لیتے ہیں، 3-4 کو، تک اگلی دفعہ ہمیں بھی 30 پاؤنڈ فری کے مل رہے ہیں، کوئی کچھ کرنا تو ہے جی 5-10 منٹ میں سروے ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ آدھے گھنٹے میں ہوتا تو ظاہر بات ہے بہت جلدی کھٹ کھٹ اس میں لکھتے ہیں، بھیج دیتے ہیں۔ تو فری کے پیسے آتے ہوئے کس کو برے لگتے ہیں؟ ایک تو اصول یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب بھی پیسہ بغیر محنت کے مل رہا ہو تو اس میں خرافات ہی خرافات ہوتی ہیں، اور پیسہ کمانے کی ایسی حوث خاص طور سے ڈاکٹر انجینئروں کو، پروفیشنلز کو، یہ تو اور شرم سے ڈوب جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے اتنا دے دیا ہے کہ گزارا ہو جاتا ہو تو اس پہ مزید کمانے کی فکر میں ویسے ہی نہیں لگنا چاہیے۔ سادگی پہ، زہد پہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ دجالی نظام میں وہی لوگ محفوظ رہ پائیں گے جن کا اللہ سے تعلق تقویٰ کے ساتھ ہوگا، اور اس کا بہت بڑا اہم حصہ یہ ہے کہ وہ دنیا سے دور رہتے ہیں، دنیا سے ان کی کنارہ کشی ہو، دنیا ان کا مقصود و مطلوب نہ ہو۔ اب اس صورت میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سب چیزیں ہمیں دنیا ہی کی طرف کھینچنے والی ہیں۔ آپ ریسرچر نہیں ہیں، آپ سے تجربہ کیوں پوچھا جا رہا ہے اس فیلڈ کا؟ آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا جاتا کہ آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں کہ نہیں، آپ کا کیا تجربہ ہے؟ بس آپ نے لکھ دیا، سچ لکھ دیا، جھوٹ لکھ دیا، وہ ویریفائی بھی نہیں کرتے۔ اس کی بنیاد پر وہ کوئی اپنی رپورٹ بنا دیں گے، اور اسی طرح سے جھوٹے سے بہت سے آئیڈیاز دواؤں کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں پھیلتے رہتے ہیں، وہ اپنا چکر سائڈ میں اس سے بھی چلاتے رہتے ہیں، اور ریسرچ بھی ہلکی پھلکی چلاتے رہتے ہیں۔ تو ایسے کاموں میں سپورٹ کرنے سے بچنا چاہیے۔ جس چیز کے بارے میں ہماری صلاحیت یا اہلیت نہ ہو اس کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی جھوٹ بول کے کچھ کرتا ہے وہ تو ظاہر بات ہے بالکل حرام ہے ہی، لیکن جس کی وہ فیلڈ نہ ہو اس کو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ہو تب بھی نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے ایسے کاموں سے، اس لیے کہ آپ اس میں جو لکھ رہے ہیں اس کو استعمال کیا ہے آپ کو نہیں معلوم، آپ کو کیا اس سے فائدہ، کون لوگ کروا رہے ہیں، کون سی کیوں کمپنی کو، ہر کمپنی کو ہم ان کے ساتھ کیوں کسی بھی کام میں لگے، وہ آہستہ آہستہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ایک سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، بڑھتے پھر اور بہت سارے کام۔ ارے اب آپ تو ہمارے ریگولر ہیں ہی، اب تو آپ ہمارے ایکسپرٹ پینل پہ آ جائیے، اب ایکسپرٹ اوپینین دیا کیجیے، آپ بڑے، آپ کا ایک نام ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو آدمی بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور پھر وہ ان کے اس چکر میں اچھی طرح خوشامد سے شامل ہوتے۔ خوشامد کا طریقہ ہے تو مکڑا اور مکھی جو نظم ہے اقبال کی وہ یاد رکھنی چاہیے۔ بہرحال ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے بھائی، کیا ضرورت ہے ان چکروں میں پڑنے کی، اس کو ریسرچ کرنی ہو باقاعدہ ریسرچ کرے، 2 نمبریاں نہ کرے۔